الحمد للہ الذی کفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفا وعلى كل من تبعهم بإحسان الى یوم الجزاء اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلم کائنات کے عنوان سے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پروگراموں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور آج اسی کے تسلسل میں حقوق کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی. ناظرین، ماہرین سماجیات یا سوشیالوجی یا معاشرت کہتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے یا سماجی حیوان ہے، یعنی دیگر جو جانداروں کی اقسام اور انواع ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انواع و اقسام کے جزئی حیات پیدا فرمائے ہیں. ان کی جبلت یا سرشت اس طرح ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. مچھلی کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پانی میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ مبدأ فیاض یا قادر مطلق کی طرف سے تیرنے کی مہارت، ملکہ اور جبلت لے کر آتا ہے. اسی طرح سے پرندے اڑنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتے ہیں. جو جانور شدید سردی کے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان کی جسمانی ساخت اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ سردی کی شدت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو گرم علاقوں میں جانور پیدا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، وہ موسم کی گرمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کی شدت کو سہار سکتے ہیں. اس کے برعکس انسان ایک ایسا ذی حیات یا ایک ایسا جاندار اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اپنی نشو و نما، نگہداشت و پرداخت اور ارتقاء کے لیے اور زندگی کو راحت کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے. بچپن میں وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے،
آج بھی اگر آپ ایک کامل انسان ہیں تو کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں دوسرے انسانوں سے بے نیاز ہو کر پوری کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی کاشتکار ہے تو وہ غلہ پیدا کرے گا، لیکن وہ کپڑا اپنا خود نہیں بن سکتا یا جوتے اپنے خود تیار نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے موسموں کی شدت و حدت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ دوسروں کے تعاون اور مدد کا محتاج ہے۔ اس لیے انسان کی جبلت میں معاشرت ہے، مل جل کر رہنا ہے، اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈنسی یا انحصار ہے۔ ایک انسان بہت سے شعبوں میں دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے اور خود بھی اپنے شعبوں میں دوسروں کی ضروریات کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ جب بنی نوع انسان مل کر رہیں گے، ایک دوسرے پر انحصار کریں گے، ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کے محتاج ہوں گے، تو پھر آپس میں مل جل کر رہنے سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تصادم اور ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اسی لیے رب السماوات والارض، رب کائنات، خالق کائنات جل وعلا سبحانہ و تعالی نے انسانی معاشرت یا انسان کے اجتماعی نظام کو ایک توازن کے ساتھ قائم رکھنے اور جاری و ساری رکھنے کے لیے حقوق و فرائض کا ایک جامع پیکج اور نظام اس نے انسان کو عطا کیا۔ ہمارے ہاں مروجہ انگریزی زبان و اصطلاحات میں حق کو رائٹ کہتے ہیں اور فرض کو ڈیوٹی کہتے ہیں۔ رائٹ یا حق کے معنی یہ ہیں کہ جو آپ کو دوسرے سے لینا ہے، اور فرض یا ڈیوٹی کے معنی یہ ہیں جو آپ کو دوسرے کو دینا ہے۔ تو اگر ہر فرض ادا کرنے والا اپنے فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے تو دوسرے کا حق از خود اسے مل جائے گا۔ یہ انسانی جبلت کی ایک خود غرضی یا کمزوری ہے کہ عام طور پر اسے اپنے حقوق کی فکر تو دامن گیر ہوتی ہے، لیکن جتنی توجہ اپنے حقوق کو دیتا ہے اتنی توجہ اپنے فرائض کو نہیں دیتا۔ اگر سارے کے سارے انسان اپنے فرائض پر پوری توجہ دیں اور پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے اپنے فرائض کو ادا کریں تو ہر ایک کا حق اسے بن مانگے مل جائے گا۔ اب یہ جو حقوق و فرائض کا تانا بانا یا اسٹرکچر یا ڈھانچہ یا نظام ہے، یہ فرد اور فرد سے بھی متعلق ہے، فرد اور معاشرے سے بھی متعلق ہے، اور فرد اور ریاست سے بھی متعلق ہے، اور پھر معاشرت سب سے پہلے خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ مگر اسلام ایسا فطری اور جامع دین ہے کہ اس نے یہ بھی قرار دیا کہ ایک انسان کی اپنی جان کا بھی اس پر حق ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے کہ اس جان کو تم نے برتنا ہے، اس جان کو تم نے تحفظ عطا کرنا ہے، تو اس کی بھی تمہیں پاسداری اور حفاظت کرنی ہے، اس کے حقوق سے بھی غافل نہیں رہنا۔ اسی طرح سے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جو اہل و عیال ہیں، کنبہ ہے، فیملی اور خاندان ہے، فرمایا کہ ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ پہلے بیویوں کے حق کو بیان کیا اور اس کے بعد ان کے فرض کو بیان فرمایا کہ وَلَهُنَّ، ان بیویوں کا بھی حق ہے اسی طرح جس طرح ان پر شوہروں کے حقوق ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے وَلَهُنَّ سے ان کے حق کو مقدم کر کے بیان فرمایا، مثل الذی علیہن کے کلمات مبارکہ کے ساتھ ان کی ڈیوٹی کو اس کے بعد بیان کیا، ان کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی کو بعد میں بیان کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف، اکاؤنٹیبل اور جواب دہ بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالی کسی متنفس کو، کسی انسان کو، کسی جان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے کہ جس سے عہدہ برا ہونے کی اس قادر مطلق نے اسے استطاعت عطا کی ہے اور اسے وسعت اور طاقت عطا کی ہے۔ پھر فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ہر ایک کو اپنے کیے کی جزا ملے گی، اپنے نیک عمل کی جزا ملے گی، اور ہر ایک کو اپنے برے عمل کی سزا ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی، یعنی وہ اپنی سعی، اپنی جہد و عمل، اپنی محنت کے مطابق جزا کا حقدار ہے۔ وَأَلَّا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نہ باپ کی خطا میں بیٹے کو پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے جرم میں باپ کو پکڑا جائے گا۔ ہر ایک اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے اور ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ وَأَن يُجْزَىٰ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا، عمل کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی اس میں نہیں کی جائے گی۔ یہ حقوق کا تانا بانا بندے اور رب کے درمیان بھی ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان بھی ہے، اور پھر مخلوق اور مخلوق یا بندے اور بندے کے درمیان بھی ہے، اور اس کے لیے بندے کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سورۃ القیامہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس سے خود آگاہ ہے،
انسان اپنے نفس یا اپنی ذات کے خیر و شر یا نیک و بد یا اچھے اور برے عمل سے جتنا خود آگاہ ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، خواہ وہ اپنے کرتوتوں کے حوالے سے یا اپنے کسی بھی غلط کام کے حوالے سے کتنے ہی عذر کیوں نہ تراشتا پھرے، لیکن وہ خود اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو یا اپنے ظلم کو یا اپنی تعدی کو یا اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی کو کسی بھی اور شخص یا ادارے سے بہتر طور پر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسئول بنایا، اکاؤنٹیبل بنایا، جواب دہ بنایا اور ذمہ دار بنایا۔ اسی لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ انسان دوسرے انسانوں کے اعتبار سے اگر کوئی حق تلفی کرے گا تو بعض حق تلفیوں کی تلافی اس دنیا میں ہوگی، یا تو وہ خود کر لے گا کہ دنیا میں کوئی اجتماعی اور ریاستی اور عدالتی اور قانونی نظام ہے تو اس کے ذریعے ہو جائے گا، اور اگر جو کچھ بچے گا وہ آخرت میں ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں نہیں ہوا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جھوٹ بول کر، دغا کر کے، فریب کر کے، دھوکہ دے کر یا طاقت سے، اثر سے، رسوخ سے، دھونس سے، دھاندلی سے وہ بچ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے، قلاش کون ہے؟ اتنا ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب سے بڑا مفلس نہیں ہے، سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ یأتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی عدالت میں حاضر ہوگا، وقد قذف ھذا، کسی پر اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، وسفک دم ھذا، کسی کی ظلمن جان لی ہوگی، خون ریزی کی ہوگی، واکل مال ھذا، کسی کا ظلمن مال کھایا ہوگا، اور وشتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کے یہ جرائم کیلکولیٹ کر کے آئیں گے اور جس جس کی حق تلفی کی ہوگی وہ سب اپنے حق کے مطالبے کے لیے جمع ہوں گے، تو وہاں اس کے پاس مال و دولت تو ہوگا نہیں کہ جس سے جان چھڑا سکے، بلکہ قرآن مجید میں تو یہ بھی فرمایا کہ اس آج جو انسان مال کو سینچ کر جائز و ناجائز طریقے سے جمع کر کے ذخیرہ کر رہا ہے، کل وہ تمنا کرے گا کہ یہ اس کے پاس اگر کل بالفرض اس پوری کائنات کے برابر دولت ملائے اور اتنی اور بھی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا اور وہ چاہے گا کہ یہ سب دے کر اپنی جان چھڑا لے، لیکن جان چھوٹے گی نہیں۔ چنانچہ جب حق مانگنے والے آئیں گے تو اس کی نیکیاں ان کے حقوق کے بدلے میں ان کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیوں کا کھاتا ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے بندوں کی طرف سے جن کی دنیا میں حق تلفی کی ہوگی اپنے حقوق کا مطالبہ باقی رہے گا، تو پھر میرے آقا و مولا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گناہ اس کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور پھر اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچے گا جو آخرت کی عدالت میں وسیلہ نجات بن سکے اور جس سے اس کی جان اللہ کی گرفت سے اور اس کے قانون مکافات عمل سے بچ سکے۔ اس لیے دنیا کی سرفرازی اور آخرت کی سرخروئی کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی دو ٹوک تعلیمات ہیں کہ دوسروں کے حقوق کی پاسداری ہر قیمت پر کرنی چاہیے اور کسی بھی درجے میں کسی کی حق تلفی کرنے سے اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے ڈرنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ عز و جل مجھے اور آپ ہم سب کو اس کی ذات عالی صفات اور اس کے بندوں میں سے جس جس کے ہم پر حقوق ہیں ان سے احسن طریقے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا پیمبر